خادم حسین رضوی صاحب آج کل بحث کا موضوع ہیں۔ بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، کون ہے، کہاں سے آئے، کون ہے ان کے پیچھے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ اچانک نہیں آئے، اس کے لیے کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا، اور یہ کام امریکی سفارتکار کر رہے تھے جو پاکستان میں موجود تھے۔ اس میں خود امریکی سفیر بھی موجود تھیں جو آج سے 5-6 سال پہلے جنہوں نے یہ کوشش شروع کی۔ مختلف درگاہوں اور مزارات کے دورے ہو رہے تھے، اور مختلف سجادہ نشین اور گدی نشینوں سے گفتگو ہو رہی تھی۔ امریکی حکومت طالبان سے جنگ کے بعد یہ چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں اب دیوبندی اور وہابی فیکٹر کے بجائے بریلویوں کو سامنے لایا جائے، تاکہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اس کا توڑ کیا جائے۔ اس کے لیے کافی عرصے سے کوششیں ہو رہی تھیں، اور ہماری حکومت بھی ان کے ساتھ شامل تھی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب خود ایک گدی نشین ہیں، اور ہلری کلنٹن سے ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت کوششیں ہوئیں، صرف مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ کوئی رہنما نہیں مل رہا تھا۔ ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو عوام سے انہی کی زبان میں بات کرے، اور ان کے جذبات کس بات پہ بھڑکتے ہیں اور کس بات پہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اس کا عبور رکھتا ہو۔ تو بالآخر وہ رہنما انہیں مل گئے، اور فائدہ ان کو یہ ہو گیا کہ پہلے ایک واردات ہوئی جس میں سلمان تاثیر صاحب کا قتل ہوا۔ جس آدمی نے کیا وہ خود بریلوی مسلک کا تھا۔ پھر اس کی رہائی کی تحریک چلی، جس میں سے خادم حسین رضوی صاحب برآمد ہوئے۔ جب اس آدمی کو پھانسی دے دی گئی تو پھر اگلا چیپٹر خادم حسین رضوی کے نام سے شروع ہوا۔ ان کے لیے ایک دھرنا ارینج کیا گیا، فیض آباد دھرنے کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی بڑی تشہیر بھی کی گئی، بڑے منظم انداز سے ہوا، اور ایک ناکام پولیس ایکشن بھی ہوا جو مزید 4 چاند لگا گیا۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں مذہبی عناصر میں اب بریلویوں کا ہاتھ اوپر آ گیا ہے، جو کہ 40 سال سے نیچے تھا۔ اور صرف یہی نہیں ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم بھی بریلوی اثرات کے زیر اثر ہیں۔ تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب نتیجہ ہیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، یعنی ریٹرن آف دی بریلویز، یا بریلوی اسٹرائکس بیک۔